جی پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة ويجوز نسخ أحدهما بالآخر عندنا. وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز لأنه يكون مدرجة إلى الطعن. إنا نقول النسخ بيان مدة الحكم وجائز للرسول صلى الله عليه وسلم بيان مدة حكم الكتاب فقد بعث مبينا. وجائز أن يتولى الله تعالى بيان ما أجرى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ويجوز نسخ التلاوة والحكم جميعا ويجوز نسخ أحدهما دون الآخر لأن للنظم حكمين جواز الصلاة وما هو قائم بمعنى صيغته وكل واحد منهما مقصود بنفسه فاحتمل بيان المدة والوقت. والزيادة على النص نسخ عندنا خلافا للشافعي رحمه الله لأن بالزيادة يسير أصل المشروع بعد الحق وما للبعض حكم الوجود فيما يجب حقا لله تعالى لأنه لا يقبل الوصف بالتجسد حتى أن المزاهر إذا مرض بعدما صام شهرا فأطعم 30 مسكينا لم يجوز وكانت الزيادة نسخا من حيث المعنى. ولهذا لم يجعل علماؤنا رحمهم الله قراءة الفاتحة ركنا في الصلاة بخبر الواحد لأنه زيادة على النص وأبوا زيادة النفي حدا في زنا الذكر وزيادة الطهارة شرطا في طواف الزيارة وزيادة صفة الإيمان في رقبة الكفارة بخبر الواحد والقياس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. وإنما يجوز النسخ بالکتاب، سوائے اس کے لیے جائز ہے نسخ کتاب اللہ کے ذریعے سنت کے ذریعے سے، اور جائز ان میں سے ایک کا نسخ دوسرے کے ساتھ ہمارے ہاں. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لے جانے والا ہے طعن کی طرف یہ بات. وإنا نقول، اور ہم بے شک کہتے ہیں، النسخ بیان مدت الحکم، کہ نسخ حکم کی مدت کو بیان کرنے کا نام ہے، اور جائز ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتاب اللہ کی حکم کی مدت کو بیان کرنا. فقد بعث مبینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبین بیان کرنے والا بھیجا گیا ہے. وجائز، اس طرح جائز ہے ان یتولی اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے بیان ما اجرا علی لسان رسول، اس چیز کی بیان کرنے کی جو اس نے جو بات اس نے اللہ تعالیٰ نے جاری کی ہے اپنے رسول کی زبان پر. وَيَجُوزُ نَسْخُ التِّلَاوَةِ الْحُكْمِ جَمِيعًا، اور جائز ہے تلاوت اور حکم دونوں کو منسوخ کرنا. وَيَجُوزُ نَسْخُ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، اور جائز ان میں سے ایک کا نسخ دوسرے کا نہ، اس لیے کہ نظم کے دو حکم ہے، ایک ہے نماز کا جائز ہونا اور دوسرا وہ جو قائم ہے اس کے صیغے کے معنی کے ساتھ، اور ان میں سے ہر ایک جو ہے نا بذات خود مقصود ہوتا ہے، لہٰذا ہر ایک مدت اور وقت کے بیان کا احتمال رکھتا ہے. وزیادت علی النص، اور نص پر زیادتی جو ہے نسخ ہے ہمارے ہاں امام شافعی رحمہ اللہ سے اختلاف کرتے ہیں، اس لیے کہ زیادتی کے ساتھ ہو جاتا ہے اصل مشروع حق کا بعض حصہ، اور نہیں یہ بعض کے لیے وجود کا حکم اس میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے حق کے طور پر ثابت ہو جائے، اس لیے کہ وہ قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا حق وصف کو تجزی کے ساتھ، تقسیم کے ساتھ. حتیٰ کہ اظہار کرنے والا جب بیمار ہو جائے بعد اس کے ایک مہینہ روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد وہ اور کھلائے 30 مسکینوں کو کھانا، تو یہ جائز نہیں. بس زیادتی نسخ ہے معنی کے اعتبار سے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے نہیں بنایا سورہ فاتحہ کی قرات کو رکن نماز میں خبر واحد کے ذریعے سے، اس لیے کہ زیادتی نفس پر اور انکار کر دیا ہے جلا وطنی کی زیادتی کا حد کے طور پر قوارے کے زنا میں، اور طہارت کی زیادتی کا انکار کیا شرط کے طور پر طواف زیارت میں، اور ایمان کی صفت کی زیادتی کا انکار کیا کفارہ اور گردن کی کفارے میں خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے. اچھا جی،
نسخ کی بات چل رہی تھی، آپ کے ذہن میں ہے، تو فرماتے ہیں کہ نسخ کی 4 قسمیں ہیں۔ کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ کے ذریعے سے، پہلی قسم۔ نمبر 2 سنت کا نسخ سنت کے ذریعے سے۔ نمبر 3 کتاب اللہ کا نسخ سنت کے ذریعے سے۔ نمبر 4 سنت کا نسخ کتاب اللہ کے ذریعے سے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارے ہاں یہ 4 قسمیں جائز ہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں پہلی 2 قسمیں جائز ہیں، یعنی آپس میں نسخ کو، کتاب اللہ کا کتاب اللہ کی، سنت کا سنت، اور آخری 2 قسمیں جائز نہیں ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور فرماتے ہیں کہ اگر آخری 2 قسمیں جائز قرار دے دیں ہم، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بات تان تک لے جانے والی ہے، تان پیدا ہوگا۔ کیسے کہ لوگ کہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جھٹلا رہا ہے، یا رسول نعوذ باللہ اپنے اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے احکام کو منسوخ کر رہے ہیں، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ آپ تاکہ بیان کرے اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کی گئی، تو رسول تو مبین ہوتا ہے، تو وہ کیسے کتاب اللہ کے، اللہ کے حکم کو جو ہے نا وہ منسوخ کر سکتا ہے وغیرہ ذالک۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے گا نسخ جو ہے نا، نسخ یہ تو ایک حکم کی انتہائی مدت کی انتہا کو بیان کرنے کا نام ہے۔ حکم تو منسوخ کے ابطال کا نام تو نہیں ہے کہ منسوخ کو باطل کیا گیا، وہ تو ایک حکم کی مدت کو، اس کی انتہا کو بیان کرنے کا نام ہے۔ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کے حکم کی مدت کی انتہا کو بیان کرے، رسول اللہ کے حکم کی مدت کی انتہا کو بیان کرے۔ سمجھ آ گئی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جو حکم منسوخ ہو گیا گویا کہ اس کو باطل کر دیا، گویا کہ اس کو جھٹلایا گیا، یہ بات تو ہے نہیں۔ باقی لتبین للناس ما نزل، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ رسول مبین ہے، وہ بیان کر سکتے ہیں کسی بھی حکم کی مدت کی انتہا۔ اور ایک دلیل شوافی یہ بھی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے احکام لے لو اور اس کو پرکھو، قرآن پاک کے موافق جو ہو اس کو قبول کرو، جو قرآن پاک کے موافق نہ ہو اس کو قبول نہ کرو۔ تو فرماتے ہیں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تو حدیث تو ہوتی ہے موافقت، جس کی موافقت قرآن پاک کے ساتھ، تو جس کی موافقت نہ ہو تو اس کو تو قبول نہیں کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ تو موافقت نہ ہونا، یہ آپ کہیں گے نا کہ نسخ جائز ہے، تو یہ اس صورت میں تو ہوتا ہے جب موافقت نہ ہو، منسوخ تو تب کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موافقت نہ تو اس کو قبول ہی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ تم قرآن پاک کو منسوخ کرو۔ تو اس کا جواب ہے کہ جناب والا اس صورت میں فرمایا گیا جب تاریخ معلوم نہ، اگر ایک تاریخ معلوم ہو کہ سنت بعد کی ہے، قرآن پاک کی حکم پہلے کا ہے، اس صورت میں پھر اس کو قبول کریں گے اور اس کو ناسخ مانیں گے قرآن پاک کے لیے۔ اب فرماتے ہیں کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ کے ذریعے سے، جیسے مثال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ جو لوگ تم میں سے فوت ہوتے ہیں اور وہ بیویاں چھوڑتے ہیں
تو ان کے لیے وصیت ہے 1 سال تک کہ ان کو نہ نکالا جائے. یعنی جب حکم نازل نہیں ہوا تھا عدت کا تو اس زمانے کی بات ہے کہ شوہر کے لیے حکم تھا کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کرے کہ 1 سال تک میری بیوی کو اس گھر میں رکھا جائے، وہ اس گھر میں رہے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ وصیت. لیکن اس کے بعد جب عدت کا حکم نازل ہو گیا تو 4 ماہ 10 دن ہے، حامل ہے تو حمل ہے بس. تو اس کے بعد یہ جو حکم ہے 1 سال وصیت والا، یہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. قرآن پاک میں دوسری آیت نے اس کو منسوخ کر دے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. اس نے پہلے آیت کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ کے ذریعے سے. پھر اس کی بھی 4 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 4. خبر متواتر کا نسخ خبر متواتر کے ذریعے سے. خبر واحد کا نظر خبر واحد کا نسخ خبر واحد کے ذریعے سے. خبر واحد کا نسخ متواتر کے ذریعے سے. اور آخری نمبر 4 متواتر کا نسخ خبر واحد کے ذریعے سے. تو پہلے 3 قسمیں جائز ہیں، اور جو چوتھی قسم ہے وہ جمہور کے ہاں جائز نہیں ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اچھا جی. تو اب مثال خبر واحد کا نسخ خبر واحد کے ذریعے سے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، یعنی سنت کا نسخ سنت کے ساتھ، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا پہلے، فزوروها، بس اب تم زیارت کر سکتے ہو. فَإِنَّا تُزَهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ یہ قبروں کی زیارت کرنا دنیا میں زہد پیدا کرتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سنت کا نسخ سنت کے ذریعے سے. کتاب اللہ کا نسخ سنت کے ذریعے سے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، سورہ احزاب میں ہے نا، کس کی بس جتنی عورتوں سے آپ نے نکاح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اس کے بعد مزید عورتوں سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرها بان اللہ تعالی اباح لهم من النساء ما شاء. عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مباح قرار دے دیا ہے، جتنے عورتوں سے نکاح کرنا چاہے کر سکتے. تو اب اس روایت کے ذریعے سے جو کتاب اللہ کا حکم تھا وہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. اور چوتھی قسم ہے سنت نسخ کتاب اللہ کے ذریعے سے، کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا جو حکم تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے شروع میں، یہ سنت سے ثابت. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا، اور یہ فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام. تو اس نے اس آیت کو کیا اس حکم کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں جی، آئندہ کر دیا پھر ایسے ہی راج. ہاں جی کبھی بھی کر کے اندر جی تو توبہ کر لو، توبہ مکمل. کس چیز سے توبہ کر لیں؟ آئندہ ہم نے غلطی نہیں کرنی، توبہ کرتے ہیں ہم کفر سے، شرک سے، کذب سے، بدعت سے، تکبر سے، عجب سے، غیبت سے،
چغلی سے، تجسس سے، تحقیر سے، بہتان سے، قتل سے، زنا سے، سرقہ سے، اور اسی طرح جو ہے نا خیانت سے، ان تمام سے توبہ۔ بیٹھ جاؤ۔ ہاں تو فرماتے وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يجوز لأنه يكون مدرجة إلى، یہ بات ہو گئی۔ انا نقول، ہم کہتے النسخ بیان مدت الحکم، سمجھ آ گئی کہ نسخ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو حکم کی مدت کو بیان کرنے ہو۔ وجائز للرسول بیان مدت حکم الکتاب فقد بعث مبینہ، وجائز ان يتولى اللہ تعالی بیان ما اجرى على لسان رسولہ۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو یہ بات ہو گئی۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں کہ وَيَجُوزُ نَسْخُ التِّلَاوَةِ وَالْحُكْمِ جَمِيعًا، یہاں سے منسوخ کے اقسام بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو۔ دوسری قسم کہ نسخ التلاوت دون الحکم، تلاوت منسوخ لیکن حکم منسوخ نہیں۔ تیسری قسم نسخ الحکم دون التلاوت، حکم منسوخ لیکن تلاوت منسوخ۔ چوتھی قسم وصف منسوخ ہو لیکن اصل منسوخ نہ ہو۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ پہلی قسم تو جائز ہے، جو پہلی قسم، لیکن باقی قسمیں جائز نہیں ہے۔ جبکہ باقی جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ ساری قسمیں کیا ہیں؟ جائز ہے۔ اس لیے ہے کہ کتاب اللہ جو ہے نا، کتاب اللہ کا جو نظم ہے، الفاظ ہے، گویا کہ اس کے 2 حکم ہیں۔ ایک حکم ہے قراءت کا، نماز کا جائز ہونے کا، جو اس کے الفاظ سے متعلق ہے، اور دوسرا حکم جو اس کے معنی سے متعلق ہے۔ الفاظ سے متعلق حکم یعنی کلام پاک کہ نماز میں قراءت کرنا، قراءت کا جائز ہونا۔ اگر آپ قراءت نہیں کریں گے نماز میں تو نماز نہیں ہوگی، یہ فرض ہے۔ اور دوسرا حکم جو معنی سے متعلق، کسی چیز کا فرض ہونا، واجب ہونا، اس کا تعلق معنی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں الگ الگ بذات خود مقصود ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ بھی اور معنی بھی۔ لہٰذا دونوں جو ہے نا کیا ہے، احتمال رکھتے ہیں مدت کے بیان کرنے کا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اب پہلی قسم جو ہے نا کہ نسخ تلاوت اور حکم دونوں کیا ہو؟ منسوخ۔ جیسے سورہ احزاب کا ایک حصہ جو ہے نا وہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، حکم ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، اللہ تعالیٰ نے بالکل ذہن سے نکال، اور دونوں چیزیں منسوخ۔ دوسری قسم کہ تلاوت منسوخ ہو لیکن حکم منسوخ نہ ہو۔ اس کے
مثال آیت رجم ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، شیخ اور شیخہ جب زنا کر دونوں کو رجم کر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے بطور عبرت۔ حکم تو اس کا اب بھی باقی، رجم کا حکم تو باقی ہے، لیکن آیت منسوخ ہو گئی، تلاوت اس کی منسوخ ہو گئی۔ تیسری قسم ہے کہ حکم منسوخ ہو لیکن تلاوت منسوخ نہ، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکم، کہ آپ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اس کا اب ایسا کہنا نہیں ہے بلکہ دعوت دیتے رہے، ٹھیک ہے، اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے لیکن تلاوت اب بھی باقی ہے، سمجھ آ گیا۔ چوتھی قسم جو ہے کہ وصف منسوخ ہو لیکن اصل منسوخ نہ ہو، اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَالزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رحمہ اللہ۔ یہاں سے ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ نص پر جو زیادتی ہے یہ ہمارے یہاں نسخ ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ اس پہ اختلاف کرتے ہیں۔ نص پر زیادتی نسخ ہے کہ نہیں، اس حوالے سے اختلاف، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اختلاف ہے نا، یہ زیادتی غیر مستقلہ کے بارے میں، اس لیے کہ زیادتی مستقلہ جو ہوتی ہے وہ کسی کے ہاں بھی نسخ نہیں ہے، اس پر اتفاق ہے، اس لیے کہ دیکھو وطر کا اضافہ ہے، وطر، لیکن یہ کسی کے ہاں بھی نسخ نہیں ہے، یہ زیادتی مستقل۔ اختلاف جو ہے زیادتی غیر مستقلہ کے بارے میں کہ وہ نسخ ہے کہ نہیں، ہم کہتے ہیں نسخ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نسخ نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زیادتی ہوتی ہے یہ بیان اور تخصیص ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ان کے ہاں بیان ہے، تخصیص ہے، لہٰذا وہ اس کو زیادتی نہیں مانتے، اور چونکہ ان کے بیان و تخصیص ہے اس لیے خبر مشہور کے ذریعے سے بھی جائز، خبر متواتر کے ذریعے سے بھی جائز ہے، خبر روایت کے ذریعے سے بھی ان کا جائز ہے، حتیٰ کہ قیاس کے ذریعے سے بھی جائز ہے، ایسی تخصیص جائز ہوتی ہے، اس طرح یہ بھی جائز ہے، ان سب کے ذریعے سے۔ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، نسخ۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ بِالزِّيَادَةِ يَصِيرُ أَهْلُ الْمَشْرُوعِ بَعْدَ الْحَقِّ، وجہ کیا ہے کہ دیکھیے جب زیادتی کریں گے نا، زیادتی تو آپ نے زیادتی کی مزید علیہ پر، جس پر زیادتی کی وہ کیا ہے، مزید علیہ، اور جس کی زیادتی کی وہ کیا ہے، مزید ہے، تو اب جس پر اپنی زیادتی کی مزید علیہ ہیں وہ بعض حق بن گیا، اب کل حق نہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے، کیونکہ اب کل حق کیا ہے، مزید اور مزید علیہ دونوں، اور بعض حق جو ہے نا وہ تو کل حق نہیں ہوتا، اب تو کل حق ملائے گا جب مزید اور مزید علیہ دونوں کو کیا کریں گے، اب جمع کریں گے، اس کو کل حق نہیں کر سکتے۔ پہلے گویا کہ وہ مطلق تھا، اب ایک طرح کا گویا کہ آپ نے مقید کر دیا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ زیادتی غیر مستقل مراد ہے جو کسی شرط کے ذریعے سے ہو،
یا قید کے ذریعے سے ہو وغیرہ ذالک، وہ زیادتی مراد۔ تو وجہ اس کی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے وہ تجزی کو قبول نہیں کرتا۔ اب اس کی تقسیم نہیں کر سکتے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر گویا کہ حق العبد کو نکال دے کہ حق العبد میں تجزی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک شخص ہے، اس نے دعویٰ کیا کسی پر کہ اس نے مجھے، فلاں شخص نے مجھے 10,000 روپے دینا ہے، 2 گواہ پیش کر دی، ایک میرے پاس گواہ ہے، مدعی کے ذمہ گواہ، ایک نے گواہی دی کہ ہاں اس نے 10,000 دینا ہے، دوسرے نے گواہی دی کہ اس نے 5,000 اس کا دینا ہے، تو اب 5,000 واجب ہوگا اس مدعا علیہ کے ذمہ 10,000 نہیں، اس لیے کہ 5,000 پر دونوں متفق ہیں۔ 10,000 کے جو گواہی دے رہے ہیں اس میں بھی 5,000 آ گئے، 5,000 کی گواہی میں 5,000 آ گئے، لیکن اوپر جو 5,000 ہے نا، اس میں گواہوں کا نصاب پورا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نسخ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسی شرط کے ذریعے سے میں نے آپ سے عرض کیا، قید کے ذریعے سے ہے، مفہوم مخالف سے جو مراد ہو رہا، جیسے فی الصائمۃ زکوٰۃ کہا کہ صائمہ میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ علوفہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ صائمہ جس سار کا اکثر حصہ باعث چڑھتے، عروفہ جو سار کا اکثر حصہ جو ہے نا وہ گھر میں ان کو کھلایا جاتا ہو، وہ ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو فرماتے ہیں، فرمایا نا کہ حق اللہ تجزی کو قبول نہیں کرتا۔ اگر کسی نے اظہار کر لیا، اپنی بیوی سے کہا، اپنے بیگم سے کہا، انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کے پشت کی طرح ہے، اب اس پر اظہار واجب ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ 60 روزے رکھ کیا، 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ اب اس نے کیا کیا کہ 30 روزے رکھے اور آگے 30 روزے جو رہ گئے نا ان کے بدلے میں 30 مسکینوں کو کھانا کھلایا، یعنی آدھا کفارہ روزوں کے ذریعے سے اور آدھا کفارہ اطعام کے ذریعے سے، کھانا کھلانے کے ذریعے۔ تو فرماتے ہیں جائز نہیں، تجزی ہو گئی، تجزی پائی گئی، اور حق اللہ تجزی کو قبول نہیں کرتا کہ آدھا کفارہ روزوں کے ذریعے سے، آدھا کفارہ کس کے ذریعے سے؟ اطعام کے ذریعے سے۔ تو یہ حق اللہ تجزی کو قبول نہیں کرتا۔ تو فرماتے فکانت زیادۃ نسخا من حیث المعنی، کہ زیادتی جو ہے نا معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ نسخ، اگرچہ صورتاً تو یہ بیان ہوتی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ نسخ ہے۔ ابھی ہم نے عرض کیا کہ مطلق کا حکم مقید کے علاوہ ہوتا ہے۔ جب مطلق کو مقید کر دیا، اس پر زیادتی کی گئی، تو اب اس کے جو مطلق کا اس کا حکم، اب اس کا حکم کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو گویا کہ اب وہ مقید ہو گیا، تو مقید کیا بن گیا؟ ناسخ بن گیا۔ کس کے لیے؟ مطلق کے لیے۔ چونکہ احناف کے ہاں یہ زیادتی کیا ہے؟ نسخ، لہذا صرف خبر واحد کے ذریعے سے ہو سکتی ہے یا خبر مشہور کے ذریعے سے ہو سکتی ہے؟ کیا نام ہے معذرت، خبر متواتر کے ذریعے سے ہو سکتی ہے یا خبر مشہور کے ذریعے سے ہو سکتی ہے؟ خبر واحد کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی، اس طرح قیاس کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔
اور شوافی کے بارے میں میں نے سرچ کیا کہ ان کیا ان سب کے ذریعے سے ہو جاتی ہے۔ ولہذا اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ نسخ ہمارے ہاں کیا ہے، یہ زیادتی ہمارے ہاں کیا ہے، نسخ ہے۔ اس کے لیے خبر متواتر اور خبر مشہور ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی قراءت کو ہمارے احناف حضرات نے نماز کے لیے رکن نہیں بنائے، اس لیے کہ ایک طرف ہے قرآن پاک میں فرماتے فقرؤ ما تیسر من القرآن، اس میں مطلق قراءت کا ذکر ہے، سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری طرف حدیث ہے خبر واحد اس میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز جائز نہیں مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ لیکن چونکہ خبر واحد ہے اور دوسری طرف قرآن پاک ہے، اس میں مطلق قراءت کا ذکر ہے، اس میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، تو خبر واحد کے ذریعے سے ہم کتاب اللہ پر زیادتی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب تو ہے لیکن فرض نہیں ہے، رکن نہیں ہے۔ چونکہ شوافی کے ہاں یہ نسخ نہیں ہے، اس لیے ان کے ہاں خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے، اس لیے انہوں نے سورہ فاتحہ کو کیا بنا دیا ہے، رکن صلاۃ بنا دیا۔ اور اس طرح فرماتے وَأَبَوْا زِيَادَةَ النَّفْيِ حَدًّا فِي زِنَا الْبِكْرِ، اسی طرح احناف نے جو ہے نا کنوارے کی حد میں جلاوطنی کی زیادتی کا انکار کیا۔ ایک طرف ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، کہ جو غیر شادی شدہ مرد عورت زنا کرے تو ان کو تم کیا کرو، 100 کوڑے لگاؤ۔ اور دوسری طرف خبر واحد ہے کہ البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام، کہ جب غیر شادی شدہ مرد عورت آپس میں زنا کر لے تو 100 کوڑے لگا دو، 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو۔ لیکن قرآن پاک میں جلا وطنی نہیں ہے، تو اس لیے اور یہ خبر واحد کے ذریعے سے ہم کتاب اللہ پر زیادتی نہیں کر سکتے، یہ نسخ ہے۔ اس لیے یہ ہم جو ہے نا جو جلا وطنی ہے اس کو ہم تعزیر کے طور پر لے رہے، حد کے طور پر نہیں لے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ لا اغرب بعد مسلما، ایک مسلمان کو نے جلا وطن کیا، وہ مرتد ہو کے کافروں کے ساتھ مل گیا تھا، تو فرمایا کہ اس کے بعد میں کسی اور کو جلا وطن نہیں کروں گا۔ تو اگر حد کے طور پر ہوتی تو حضرت عمر کیسے انکار کر سکتے تھے؟ جو بھی ہو جائے لیکن حد تو دے لی، لیکن اس سے معلوم ہے تعزیر ہے، حد نہیں ہے۔ وزیرت الطہارت شرطا فی طواف زیارہ، اور اس طرح احناف نے طواف زیارت میں طہارت کی شرط ہونے کا انکار کیا۔ ایک طرف ہے قرآن پاک، اس میں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، مطلق طواف کا ذکر ہے کہ طواف کرے، طہارت کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ دوسری طرف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنا نماز کی طرح ہے، جس طرح نماز میں طہارت ہے اس طرح اس میں بھی طہارت ہوگی۔ لیکن چونکہ خبر واحد ہے، قرآن پاک میں طہارت کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کے شرط ہونے کا انکار کر دیا ہے کہ خبر واحد کے ذریعے سے ہم کتاب اللہ پر زیادتی نہیں کر سکتے۔ وزیادت صفت الایمان فی رقبۃ الکفارۃ، اور اس طرح جو ہے نا کفارہ کی گردن میں ایمان کی صفت کا انکار کیا، یعنی کفارہ یمین میں، کفارہ ظہار میں مطلق کفارہ کا ذکر ہے، سمجھ آ گئی۔ اور کفارہ قتل خطا میں کفارہ مومنہ کا ذکر ہے، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبۃ مؤمنہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کفارہ یمین کفارہ ظہار کو کیا کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں کفارہ قتل خطا پر، ٹھیک ہے۔ ہم اس کا انکار کرتے ہیں کہ چونکہ یہ قیاس کے ذریعے سے ہے اور یہ زیادتی، تو قیاس کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا کفارہ یمین کفارہ ظہار میں مطلق گردن کو آزاد کیا جائے گا، مومنہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔